اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبه نستعین، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم، حبیب الہ العالمین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اس وقت دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے، ہم نے دعائے جوشن صغیر اس لیے یہاں تلاوت کی کہ بحکم امام ہم اس دعا کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد و نصرت چاہیں، اور وار کا لفظ میں استعمال اس لیے نہیں کروں گا کہ جہاں زندگی کی بنیادی ضروریات بند کر دی جائیں، پانی، غذا، اس وقت کی بنیادی ضرورت ہے، الیکٹریسٹی، بالخصوص ہاسپٹلز میں، تو جب ہر طرف سے اس طرح سے محصور کر دیا جائے بعض لوگوں کو، تو یہ وار نہیں ہوتی ہے، جینوسائیڈ ہوتا ہے۔ اور ان تمام معاملات میں جو مظلوم مارے جاتے ہیں وہ تو ہیں، لیکن ایک بہت بڑا قتل ہوتا ہے، سچ کا قتل۔ میلکم ایکس ایک انقلابی امریکن گزرے ہیں، ایفرو امریکن تھے وہ، تو ان کا ایک بیان جو کافی اس قسم کے مواقع پر سامنے آتا بھی ہے، میں اس کو کوٹ کرنا چاہوں گا ایک خاص حوالے سے، کہ اگر آپ کیئرفل نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کی خبریں آپ کو اس بات پر ابھاریں کہ آپ مظلوم سے نفرت کریں اور ظالم سے محبت کریں، اگر آپ سمجھدار نہیں ہیں۔ یہ کام بنی امیہ کے زمانے سے شروع ہوا۔ مجھے ایک موضوع پر آج بات کرنی ہے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا موضوع ہے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر جو احادیث بنی امیہ نے گڑھی، چونکہ ان کے باپ داداؤں میں سے کوئی مومن نہیں تھا، تو وہ کام کے جو شریعت کے ساتھ اور دین کے ساتھ ہوا، وہ آج سیاست میں بہت فریکوینٹ ہے اور بہت ہائی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے۔ اس میں کنفیوژن زیادہ ہے، اس میں ابہام زیادہ ہیں، اور اس میں سچ کا نہیں پتہ چلتا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، آدھا سچ کیا ہے، کتنا حصہ جھوٹ ہے۔ تو اگر ہم ہوشیار اور سمجھدار نہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر میڈیا ہمیں ظالم سے محبت اور مظلوم سے نفرت سکھا دے، یہ بالکل امکان میں ہے۔ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن سے عراق کے پاس یہ ایک جھوٹ گھڑا گیا، اس جھوٹ کا خمیازہ تھا 1 ملین لوگوں کا قتل۔ اب بھی طرح طرح کے جھوٹ ہیں، مثلا اتنے بیبیز کے سر قلم کر دیے گئے، جو کہ ایک صحافی نے کہیں سے اس بات کو بیان کیا، اور میڈیا کی خبریں اس طرح سے اس کی ہیڈ لائنز بنی کہ کل برٹش جتنے بھی نیوز پیپرز تھے ان سب کی جو مین ہیڈ لائن تھی وہ یہی تھی کہ 40 بچوں کے سر کاٹ دیے گئے، اور بعد میں پھر ایک ہلکی سی وضاحت آ جاتی ہے کہ نہیں، یہ ایک انکنفرم نیوز ہے۔ تو اس میں جو ایک بہت بڑا قتل ہوتا ہے وہ سچ کا قتل ہے۔ تو بہرحال اپنے آپ کو آپ الرٹ رکھیں، ہوشیار رکھیں، اور سمجھیں اس بات کو
اس لیے کہ یہ کام بہت حد تک یعنی سچ کو چھپایا جانا اور ڈیسیو کرنا یہ دجال کا کام ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کے موقع پر ریپیٹ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ زمانہ دیکھنا نصیب فرمائے کہ جب بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں انشاءاللہ سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمیں اس وقت جو وہاں کے انسان ہیں ان کے مذہب یا ان کے فرقے کے حوالے سے اس وقت گفتگو نہیں کرنی، اس لیے کہ اس وقت یہ گفتگو کا محل نہیں ہے۔ لیکن جب کسی بھوکے سے پوچھا گیا کہ تم مسلمان ہو یا ہندو ہو، اس نے کہا میں بھوکا ہوں۔ تو بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ تو جب 20 لاکھ افراد دنیا کے سب سے بڑے قید خانے میں ہوں کہ جو کھلے آسمان کے تلے قید خانہ ہے، جہاں پر بھوک بھی ہو، افلاس بھی ہو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں ہوں، تو میں نے عرض کیا کہ یہاں پر قتل ہوتا ہے سب سے بڑا سچ کا، حقیقت کا۔ اور اس کی ایک بہت سادہ سے مثال اس طرح سے بھی آپ کو دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ خبر کو مثلاً ایک تو یہ بات تھی کہ ایک واقعہ جو ہوا ہی نہیں اس کو خبر بنا کر پوری دنیا میں پیش کر دیا جائے، لیکن الفاظ سے کھیلا جانا۔ مثلاً BBC نیوز کا ٹویٹر ہینڈل میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں ایک نیوز یوں تھی کہ 500 people have been died in Gaza اور 700 people have been killed in Israel۔ غزہ میں جو ہیں وہ مرتے ہیں، اسرائیل میں قتل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مر رہے ہیں یہ کیا کسی بیماری کی وجہ سے مر گئے، کوئی زلزلہ آیا تھا اس لیے مر گئے، یا نہیں قتل کیا گیا تھا تب مرے؟ تو مرنے اور قتل کرنے کے لفظ میں سادہ سی بات ہے، لیکن بیک آف دا مائنڈ جو پروپیگنڈا خود بخود انسان کے دماغ میں وہ حاوی ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ اچھا وہاں تو مارے جا رہے ہیں اور یہاں پر مر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہاں کوئی قتل کر رہا ہے، جو قتل کرنے والا، جہاں پر قتل کا لفظ آ جائے تو خود بخود ایک ظلم کا تصور آ جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس پر میں دعائے توسل جو پرسوں ہوئی تھی اس پہ بات کر چکا ہوں، اور کل نماز جمعہ میں بھی کسی حد تک بات کروں گا، لیکن ایک موضوع اس طرح سے تھا اور دعائے جوشن صغیر سے متصل بھی تھا، اس لیے ہم نے آپ سے گزارش کر دیا کچھ الفاظ میں۔ اور بالخصوص جب ہم تاریخ کے حوالے سے آ کے دیکھتے ہیں تو جو میں نے کہا کہ سچ کا قتل وہ سب سے زیادہ بنی امیہ نے کیا۔ ان سے پہلے ان کے جو بڑے تھے انہوں نے پابندی لگائی کہ حدیث کو بیان نہیں کیا جائے گا، اور جب حدیث کو بیان کرنے پر پابندی اٹھی تو انہی لوگوں کو اجازت دی گئی کہ جو بنی امیہ کے وفادار تھے، جن کے دلوں میں بغض اہل بیت تھا، حدیثیں وہیں سے لی گئیں۔ اور اس کا ایک شاخسانہ یہ ہے کہ ہمارے پاس حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر بخاری اور مسلم میں وہ حدیثیں آئیں، اس لیے کہ جب صفین میں ایک طرف معاویہ اور ایک طرف مولا علی علیہ السلام، تو آباء و اجداد کی جب بات کی جائے تو وہاں کوئی ایک بھی قابل فخر نام نہ ہو، تو خود بخود ایسی حدیثوں کو گڑھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ پھر مولا علی علیہ السلام کے آباء و اجداد کو نعوذ باللہ من ذالک دشمنان اہل بیت کے آباء و اجداد جیسا بنایا جائے۔ آپ یقین جانیے گا ان کی اصل تو کوشش یہ تھی کہ مولا علی علیہ السلام ہی کو دین سے خارج کر دیا جائے، اس کے لیے پورا زور لگایا خوارج نے۔ خوارج وہ فرقہ تھا کہ جس نے مولا علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ کافر کہا، ان کی بات چل نہیں پائی اتنی، یعنی یہ سکہ اتنا چل نہیں پایا کہ علی ابن ابی طالب کو مسلمانوں کی بڑی تعداد اور بڑی اکثریت دین سے خارج سمجھ لے۔ کوشش تو یہی تھی۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں یہ ہو نہیں پایا، تو اب رسول اللہ کے ساتھ یہ کام کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ وہ خود پیغمبر اسلام ہے۔ تو ایک ہستی بچتی تھی کہ جن کا بغض رسول اللہ کا بغض، مولا علی سے بغض، امام حسن امام حسین سے بغض نکالا گیا علی کے باپ کے ساتھ، ابو طالب علیہ السلام۔ اچھا، اب یہ میں اس لیے اس وقت اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ربیع الاول کا جو اختتام ہے اس میں کم از کم انڈین سب کانٹیننٹ میں ایک معروف تاریخ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کی ہے، ورنہ رجب المرجب کی 26ویں تاریخ بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، اور مجھے بعض مومنین نے خاص ریکویسٹ کی کہ بات کی جائے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام
کے حوالے سے میں ان کے ایمان پر اب مجھے اس وقت بات کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے وہ اس سے بہت آگے کی فکر کا ہے. میں کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ یہ امام علیہ السلام کا حکم ہے اور ان کا کلام ہے. اگر میں آپ کے سامنے ترتیب پڑھوں تو حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ السلام، اپنے ذہن میں کاؤنٹ کرتے جائیے گا، مولا علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. ان تمام معصومین کی حدیثیں مجھے ملی ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں، فضائل میں، ان کے ایمان پر، ان کے آخرت میں درجات پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر کوئی سوال کرے کہ حضرت ابو طالب السلام کے بڑے کارناموں میں سے کون سا ایسا کارنامہ ہے کہ جو بہت زیادہ پرومیننٹ ہے، حضور مکرم کو پالا وہ سب جانتے ہیں، بہت زیادہ واضح ہے یہ، لیکن ایک نقطے کی جانب میں اشارہ کروں گا جو ہمارے لیے شاید بہت زیادہ اس وقت درس لینے کے قابل ہے. وہ یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں مورل ویلیوز کو زندہ رکھنا، جاہلیت کے زمانے میں توحید کے عقیدے کو زندہ رکھنا، یہ ابو طالب علیہ السلام کا سب سے بڑا کار نمایاں ہے. جب پورے عرب میں جاہلیت ہے اور نہ سچ کا تصور ہے، نہ امانت کا تصور ہے، نہ نکاح کا تصور ہے، اس وقت رشتوں کی پاکیزگی، صداقت، امانت اور توحید پرستی، یہ سب آپ کو نظر آ جائے گا علی کے باپ کے کردار میں، بہت واضح. یعنی یہ کہ آپ جس ماحول اور جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس سے بالکل برعکس ہے کردار حضرت ابو طالب علیہ السلام. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ عبد المطلب جیسے موحد کا بیٹا ہے، جنہیں اللہ پر اتنا توکل ہے کہ یہ اونٹ میرے ہیں لیکن اس گھر کا کوئی رب ہے جو آ کر اس گھر کی حفاظت کرنے والا ہے. اس موحد کے بیٹے کا نام ہے ابو طالب علیہ السلام. تو لہٰذا باپ سے وہ جو توحید کے اثرات ہیں وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام میں پہنچے ہیں. میں واقعہ کا اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ واقعات آپ تک ہم نے بھی پہنچائے ہوئے اور بھی علماء سے آپ تک پہنچے ہوئے ہیں. تو وہاں سے جو توحید کا سلسلہ، اچھا اب حضرت عبد المطلب، وہ شیخ صدوق سے روایت منقول کی جاتی ہے کہ حضرت عبد المطلب حجت تھے اپنے زمانے کے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کے وصی تھے. تو جو حضور مکرم کی ولادت پر بی بی فاطمہ بنت اسد سے کہیں کہ ابشرو کی بمثلہ للنبوہ، میں آپ کو 30 سال بعد ایسے ہی بیٹے کی بشارت دیتا ہوں. تو 30 سال بعد آپ میں سے کوئی اپنے آپ سے سوال کر لے کہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ 30 سال بعد تک ہم زندہ ہیں؟ ہمیں 30 سال بعد یہ بھی نہیں پتا کہ ہم زندہ ہیں یا نہیں ہیں. ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 30 سال بعد ایک بیٹے کی بشارت دے رہا ہوں میں، جو کہ بالکل اس محمد جیسا ہے سوائے نبوت کے. ان کے ایمان پر نہیں، ان کے علم پر بات ہونی چاہیے، عالم الغیب ہونے پر بات ہونی چاہیے، ان کی وصایت پر بات ہونی چاہیے. کہ 17 ربیع الاول کو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد سے یہ کہا تھا کہ ابشرو کی بمثل النبوہ، کہ میں آپ 30 سال صبر کیجئے، میں آپ کو بالکل ایسے ہی بیٹے کی بشارت دے رہا ہوں، بس یہ کہ وہ نبی نہیں ہوگا. اور حضور مکرم نے بعد میں فرمایا کہ علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. آپ کو حضرت ابو طالب السلام کے کلام میں، اشعار میں یا آیات قرآنی ملیں گی یا احادیث ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیں گی. اس کے علاوہ آپ کو کوئی کلام ابو طالب علیہ السلام نہیں ملے گا. جو کچھ ہے یا قرآن ہے یا حدیث ہے. تو ان عظمتوں پر علی کے بابا فائز ہیں کہ امام رضا علیہ السلام سے، جو میں نے کہا کہ ان اتنے ائمہ سے جو حدیث منقول ہے، تو خود بخود امام رضا علیہ السلام سے بات شروع کرتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کو ایک شخص نے خط لکھا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ شک ہوتا ہے لوگوں کی باتیں سن کر کہ علی کے والد حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ مومن تھے نہیں تھے، مجھے شک ہوتا ہے. تو امام علیہ السلام نے جواب دیا تھا اس خط میں کہ اگر تم نے ابو طالب کو مومن نہ مانا تو تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا اور جہنم میں جاؤ گے تم. بالکل واضح امام نے بغیر کسی رعایت کے لکھا تھا اسے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ائمہ علیہ السلام نے اصرار کیا ہے. اچھا آپ کو ائمہ علیہ السلام کے کلام میں اس طرح سے کم ملے گا کہ بالکل جب کسی نے کوئی بات کی ہو تو امام علیہ السلام گویا تھوڑا غضب کے عالم میں اس طرح کا رسپانس دیں. تو تقریباً 3 احادیث میں ایسا ہے کہ کسی نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، کبھی امام نے خود پوچھا کہ اچھا بتاؤ میرے جد ابو طالب کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، تو اس نے جواب میں کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم کے نعوذ باللہ من ذالک ایک چھوٹے عذاب میں. امام نے کہا کذب، مطلب یہ کہ جھوٹ بکتے ہیں. اس طرح سے ڈائریکٹ امام رسپونڈ کریں، بالکل جھوٹ بکتے ہیں. اور اس خدا کی قسم کہ جس نے میرے جد کو بھیجا ہے، اگر ابو طالب چاہیں تو ثقلین میں سے ہر ایک کی شفاعت کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر وہ چاہیں تو شفاعت کر سکتے ہیں ثقلین کی، جن و انس کی شفاعت کر سکتے ہیں. ایک حدیث میں امام علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ اگر ثقلین جن و انس کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور علی کے باپ کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ان کا پلڑا بھاری رہے گا. ہاں، اس لیے کہ علی کی بھی ایک ضربہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. آپ جانتے ہیں اس بات. تو اس لیے خاص الخاص حضرت ابو طالب علیہ السلام کے معاملے میں حساس تھے، یعنی بڑے سینسیٹیو تھے ائمہ علیہ السلام. اس میں کوئی رعایت نہیں برتتے تھے. وہ فوراً کہتے تھے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، جہنم میں جائے گا، یعنی امام علیہ السلام فوراً اس بات کو بیان فرما دیتے تھے. اور حضور مکرم ان کی ایک سند ہے، میں بات کو طولانی نہیں کروں گا، سمیٹوں گا بات کو. حضور مکرم کی ایک سند ہے کہ جب خود حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضور مکرم نے فرمایا کہ میں چھوٹا تھا، آپ نے مجھے پالا، میں یتیم تھا، آپ نے میری پرورش کی. اور امام سے پوچھا گیا تو حضور مکرم نے اس موقع پہ بیان فرمایا کہ حضور نے اپنی رضا عطا فرمائی. اللہ کی مرضی ہے علی کے پاس، رسول اللہ کی مرضی ہے علی کے باپ کے پاس. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. شب ہجرت اللہ کی مرضی ہے علی کے پاس، رسول اللہ کی مرضی ہے علی کے باپ کے پاس. اور یہ میں خطابت میں نہیں کہہ رہا آپ کو، علامہ مجلسی نے ایک دلیل قائم کی ہے کہ جب حضور مکرم نے فرمایا تھا کہ میں عقیل سے محبت کرتا ہوں اور عقیل کے بیٹے سے بھی محبت کرتا ہوں. جب کہ حضرت مسلم نے عقیل کی سوگ ولادت نہیں ہوئی تھی، کہا اے علی میں عقیل کے بیٹے سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ عقیل کا بیٹا آپ کے بیٹے کی محبت میں مارا جائے گا. مسلم ابن عقیل امام حسین کی نصرت میں شہید ہوئے. عقیل کا بیٹا آپ کے بیٹے کی محبت میں مارا جائے گا. اور میں خود عقیل سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ ابو طالب عقیل سے محبت کرتے تھے، کیونکہ ابو طالب کو خاص محبت تھی حضرت عقیل سے. کہا چونکہ ابو طالب عقیل سے محبت کرتے تھے تو جب قحط کا زمانہ تھا تو بہت سے لوگ آئے تھے اور کہا تھا کہ ابو طالب آپ کی جو اولاد ہیں ان کو ہم لے جاتے ہیں تاکہ ہم انہیں پال لیں. تو عقیل کو وہ کسی کو نہیں دیتے تھے، عقیل کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. اور مولا علی علیہ السلام کو تو رسول اللہ کے بستر پر سلاتے تھے. آپ جانتے ہیں 3 سال تک شیب ابی طالب، اس گھاٹی کا نام ہی ابو طالب علیہ السلام کی زمین ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو پناہ دی، وہ ابو طالب کی زمین ہے. 3 سال تک مولا علی علیہ السلام حضرت حضور مکرم کی جگہ پر سوتے تھے کہ اگر مشرکین رات میں حملہ کریں تو علی مار دیے جائیں اور حضور مکرم محفوظ رہیں. بالکل شب ہجرت کا واقعہ یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں، یہ تو 3 سال تک کا واقعہ ریپیٹ ہوتا رہا ہے، بار بار کا واقعہ. اور بعض لوگوں نے کہا کہ بھتیجے کی محبت میں کام کرتے تھے. تو اگر بھتیجے کی محبت میں کام ہو رہا ہے تو ایک بھتیجے کی خاطر اتنے بھتیجوں کو اور اتنی اولادوں کو کیوں رسک پر لگا دیتے تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام. بھتیجے کا معاملہ نہیں ہے. 43 ایئرز تک حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ کو پالتے رہے اور ان کا دفاع کرتے رہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اب آپ سوچئے کہ بھتیجے کی محبت کا معاملہ یہ ہے کہ کیا ہجر اسماعیل جو خانہ کعبہ کے ساتھ ایک دیوار ہے، اس کے اندر سردار مکہ بیٹھتے تھے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی وہاں کے بیٹھتے تھے. تو حضور مکرم کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. تو جو باقی سردار مکہ تھے نا وہ آ کر اعتراض کرتے تھے ابو طالب علیہ السلام پر کہ آپ سرداران مکہ میں سے آپ بیٹھتے ہیں تو یہ محمد کو ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں، یہ تو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے.
تو کہتے تھے کہ میں سردار مکہ ہوں اور میری مرضی ہے جسے بٹھاؤں گا اپنے ساتھ. اور بٹھاتے اس لیے تھے کہ جب عرب آتے تھے خانہ کعبہ کے پاس طواف کرنے اور حج کرنے کے لیے تو وہ دیکھیں ابو طالب کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے اور وہ بات کریں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور جب وہ کچھ لمحوں کے لیے حضور مکرم اوجھل ہو جاتے تھے، اس لیے کہ ابو جہل نے ایک موقع ایسا آیا کہ حضور مکرم کو ایک دھمکی دی، تو اگلے دن دیکھا کہ حضور نظر نہیں آتے. ابو طالب علیہ السلام نے ڈھونڈا، تلاش کیا، نظر نہیں آیا حضور مکرم. بنی ہاشم کے جوانوں کو تیار کیا تلواروں کے ساتھ، کہا جاؤ خانہ کعبہ، جتنے بھی یہ ابو جہل، ابو لہب، جتنے بھی یہ سرداران مکہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ تلوار چھپا کر اپنی، میں آ رہا ہوں. اگر میں محمد کے ساتھ واپس نہ آؤں تو بس کچھ بات نہ کرنا، سڑ اڑا دینا ان کا. جو پورے عرب سے لڑ رہا ہو وہ بھتیجے کی خاطر لڑ رہا ہے یا نبی اور رسول کی خاطر لڑ رہا ہے وہ انسان؟ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. تو حضور مکرم نے فرمایا کہ جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی کہ آپ نے مجھے پالا، میرا دفاع کیا اور میں نے اپنی مرضی آپ کو عطا کی. مولا علی علیہ السلام نے یہ فرمایا خود اپنے بابا کے لیے کہ کیسے وہ جہنم میں جائیں جبکہ جہنم اور جنت کا بانٹنے والا میں ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ فرمائیے آپ کے جد ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں، تو امام نے جواب دیا کہ کیا وہ ابو طالب کو طعن کرتے ہیں یا رسول اللہ کو طعن کرتے ہیں؟ در حقیقت طعن یعنی تشنیع کرنا، وہ ابو طالب پہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ پہ کرتے ہیں؟ کہا نہیں وہ تو ابو طالب، کہا نہیں وہ رسول اللہ پہ کرتے ہیں در حقیقت. کیوں؟ کہ اس لیے کہ قرآن میں ایک سے زیادہ آیتوں میں منع ہے کہ کوئی مومنہ عورت کسی کافر کے نکاح میں رہے. اور علی کی ماں ایسی مومنہ تھی کہ اللہ نے اولادی خانہ کعبہ میں عطا فرمائی ہے. یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے استدلال قائم کیا کہ وہ مومنات سابقات میں سے ہیں. تو اگر ان کے شوہر مومن نہ ہوتے تو رسول اللہ پر یہ طعن ہے کہ رسول اللہ نے کیوں جدا نہیں کیا فاطمہ بنت اسد کو ابو طالب علیہ السلام سے. یہ میں نے کچھ احادیث کا آپ کو خلاصہ سنایا. میں نے کہا کہ رسول اللہ، مولا علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق اور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، ان ائمہ کی احادیث مجھے ملی ہیں شان ابو طالب علیہ السلام میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موضوع ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام کی زبان پر رہا ہے. امام سے کبھی کسی نے پوچھا، کبھی امام نے خود ہی پوچھ لیا، تو امام چاہتے تھے کہ پوچھیں کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس موضوع کے بارے میں، تاکہ وضاحت کی جائے اور کلیریفائی کیا جائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے. والدین کے بارے میں جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے سامنے اف نہ کرنا اور ان کے سامنے ذلت و انکساری کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھنا. اس کے بعد جب یہ دعا آئی کہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اور یہ کہتے رہو کہ پروردگار تو ان دونوں پر ویسے رحم فرما کہ کما ربیانی صغیرہ، کہ جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت میں نہیں کہا کہ چونکہ میں ان کی اولاد میں ہوں لہٰذا ان پر رحم فرما، بلکہ کہا چونکہ انہوں نے مجھے پالا ہے لہٰذا رحم فرما. یہاں سے علماء نے اس بات کا استفادہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ماں باپ دنیا سے جلدی رخصت ہو چکے ہوں، تو جس نے پالا ہے اس کے لیے ہے نماز کی قنوت میں دعا. قرآن کی باریکی سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی. جس نے پالا ہے. اب آپ تصور فرمائیے کہ جب رسول اللہ نماز کی قنوت میں یہ فرماتے ہوں گے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، تو یہ دعا ہے در حقیقت حضرت ابو طالب کے لیے اور بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے لیے، جس کے لیے اشرف انبیاء کائنات کا سب سے بڑا رسول نماز کی قنوت میں دعا مانگ رہا ہو.
اس لیے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے جو روایت ہے حضرت ابو طالب السلام کے لیے، انہوں نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میرے جد ابو طالب علیہ السلام کا نور ایسا ہوگا کہ ہر نبی، ہر فرشتے کا نور ماند ہوگا ابو طالب علیہ السلام کے نور کے سامنے، الا خمسۃ انوار، سوائے 5 نوروں کے، بس سوائے 5 نوروں کے ہر نور پر ابو طالب کا نور غالب ہوگا، اس لیے کہ غالب کل غالب کا باپ ہے ابو طالب، ہر نور پر غالب ہوگا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی سند ہے یہاں پر۔ تو ہم تو اپنے ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے ایمان کو محکم فرما دیں انشاءاللہ سے، ہمیں ایمان پر مرنے کی توفیق عطا ہو جائے۔ خود ایمان پر مرنا، اس پہ میں بات کو آہستہ آہستہ سمیٹ رہا ہوں، ایمان پر مرنا یہ وہ دعا ہے کہ جس کے لیے قرآن میں اور احادیث میں ہمیں بار بار ابھارا گیا اور تاکید کی گئی کہ دعا مانگو اس بات پر، اس لیے کہ کسی مومن گھرانے میں پیدا ہو جانے کی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ایمان پر موت بھی آ جائے گی۔ آیت اللہ مرشی نجفی وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے، بی بی معصومہ کو ان کے حرم آتے تھے نماز پڑھانے کے لیے اور اپنا درس پڑھانے کے لیے، اس وقت گھر سے یہ کہتے ہوئے جاتے تھے کہ میں گھر سے جا تو رہا ہوں، میں گارنٹی نہیں دے سکتا، معلوم نہیں ہے کہ ایمان کے ساتھ واپس آؤں گا گھر پہ یا نہیں آؤں گا، پتہ نہیں۔ اتنے محتاط تھے، اس خاطر ہے کہ جب وقت آخر آیا تو وہ اپنے وقت آخر کو پہچان چکے تھے تقریباً، تو اس وقت انہوں نے زیارت جامع کبیرہ پڑھنا شروع کی، اور زیارت جامع کبیرہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومحبت الوحی ومعدن الرحمہ وخزان العلم منتہى الحلم سے جو زیارت شروع ہوتی ہے، یہ زیارت پڑھتے جا رہے تھے، بکم بدا اللہ و بکم یختم تک پہنچے، اللہ اے اہل بیت آپ سے شروع کرتا ہے اور آپ پر ختم کرتا ہے، یہ ختم کا لفظ کہا اور روح نکل گئی۔ آپ نے محسوس کیا، بکم بدا اللہ و بکم یختم، خدا آپ سے شروع کرتا ہے، آپ پر ختم کرتا ہے، اور زندگی ختم ہو گئی۔ کتنی بابرکت موت ہے یہ، کتنی سعادت مند موت ہے یہ، آپ غور فرمائیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق اسی کو نصیب کرتا ہے کہ جس کی زندگی گزری ہو اس راہ پر کہ جس کی موت سعادت مند ہو سکے، تو اختتام خیر پر ہو۔ حتیٰ سادات گھرانے میں ہونا بھی اس بات کی ضمانت نہیں ہے، بڑی واضح سی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کی جو براہ راست ڈائریکٹ اولادیں تھیں ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جو امامت کے عقیدے پر نہیں رہے، تو جو 1400 سال بعد ہیں وہ یقیناً ان کا احترام ہے، اگر وہ صحیح عقیدے پر ہیں تو ان کا احترام ہے، اس لیے کہ وہ سادات میں سے بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے، لیکن اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی ہر سید ہی یا ہر مومن وہ صراط مستقیم پر رہے گا۔ امام صادق علیہ السلام کی اولادوں میں ایسی مثالیں ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولادوں میں ایسی مثالیں ہیں کہ خود سگی اولاد انہیں بھائی سے حسد ہو گیا۔ میں نماز جمعہ کی خطبے میں اسے پڑھ چکا ہوں، لیکن یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے اس کو اس طرح سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر اخلاقی برائی اس کی روٹ میں جا کے دیکھیں گے، یا آپ کو حسد ملے گا یا تکبر، یا کسی سے حسد یا کسی سے تکبر، خود بخود ایک جلن کا آنا کہ اس کے پاس کیوں زیادہ ہے میرے پاس کیوں نہیں۔ یہ بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں تھا حسد، امام رضا علیہ السلام کے بھائیوں میں تھا ان کے لیے حسد، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائیوں میں تھا ان کے لیے حسد۔ یہ بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے، آپس میں مومنین میں بھی ہو سکتا ہے، کمیونٹی ممبرز میں ہو سکتا ہے، رشتہ داروں میں ہو سکتا ہے، جہاں حسد آ جائے۔ اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ حسد کا مطلب کیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ جب کسی مومن کو کوئی نعمت ملے تو تکلیف ہو دل میں۔ خطرناک علامت بتا دی میں نے۔ اگر کسی مومن کو کوئی نعمت ملی ہے تو دل میں تکلیف ہوئی، یہ میں احادیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، کوئی علامت۔ دوسری علامت بتاؤں، دوسری علامت یہ ہے کہ اگر وہ مومن کسی مشکل میں آ گیا ہے تو دل میں خوشی ہو جائے، اچھا ہوا حشر پتہ چلے گا اسے، اولاد کی کسی مشکل میں آیا، کام کی کسی مشکل میں آیا، صحت کی کسی مشکل میں، ہمیں اندر اندر سے خوشی ہو رہی ہے۔ جب تک دل کے اندر ہے تو ابھی حرام تک نہیں پہنچی ہے حسد، اس لیے کہ دل کی ایک کیفیت آئی ہے تو وہ حرام نہیں ہے فی الحال۔ حرام فقہی اس وقت ہے کہ جب ہم اس کے بارے میں کوئی ایکشن لینا شروع کر دیں، لیکن اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو ہے اتنی خطرناک بیماری کہ پھر زبان پر آتی ہے اور ایکشنز میں بھی آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ جب حسد زبان پر آ جائے تو اسی سے تہمت ہے، جس سے حسد ہے اس پر تہمت، اسی سے جھوٹ ہے،
उसी से इज्जतों को उछालना है, नीचा दिखाना है, और एक्शंस में आ जाए तो किसी तरीके से ये जलील और रुस्वा होके इससे नेमत छिन जाए। ये है हसद। आपको रूट्स में झूठ, हसद, मैंने आपसे कहा कि गीबत, तोहमत वगैरह, इन तमाम मामलात में हसद है या तकब्बुर, अपने आप को बड़ा समझना। हम सबसे बड़े हैं, हमसे आगे कोई कैसे जा सकता है। ये सबसे बड़ा मामला था शैतान में। सबसे मुश्किल शैतान की है कि मैं हूं 6000 साल से इबादत कर रहा हूं, ये आदम अभी अभी नए नए बने। अच्छा, मैं 6000 साल से यहां पर हूं, अल्लाह मेरी इबादतों को एक तरीके से नजरअंदाज करके जो अभी अभी बना है उसे कह रहे इसके सामने झुको। भाई तुम कौन हो? तुम तो अभी अभी आए हो, मैं यहां पर 30 साल से हूं। हु आर यू? तुम कौन हो? जिसकी जो खिदमत है और जिसका जो एहतराम है उसे वो रखना है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन अगर तकब्बुर ये आ जाए कि मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, मुझसे अहम तो कोई है ही नहीं, इसकी वो झलक थी जो शैतान में थी। अल्लाह ताला ने कहा हुआ था कि मैं अपनी एक मखलूक को अजाब दूंगा, या आसमानों में खबर मशहूर थी, और हर फरिश्ता परेशान था कि कहीं मैं ही वो मखलूक ना हूं, सिवाय खुद इब्लीस के। वो ये कह रहा था कि मैंने तो 6000 साल तक इबादत की है, मैं तो हो ही नहीं सकता। ओहो, क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि अल्लाह ताला क्या कहेगा, इबादत मांगेगा, मैं तो 6000 साल से सजदे कर रहा हूं, कर लूंगा। उसे ये मालूम नहीं था कि अब अल्लाह सजदा मांगेगा किसको। अल्लाह सजदा जो है वो मांगेगा हुज्जत खुदा के सामने, यहां ताजीम दिखाओ। अल्लाह चाहता था उसका गुरूर तोड़ दे। अब गोया एक तरह से वो सरप्राइज्ड है। मैं इसको एक मेटाफोर बना के आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। वो सरप्राइज है कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छा अल्लाह ताला सजदा कहेगा तो कर लूंगा, ये आदम के सामने कैसे कर दिया, कह दिया। तो उसने अल्लाह से कहा कि बस ये परवरदिगार, ये एक सजदा नहीं हो रहा मुझसे, बाकी मैं हजारों सजदे तेरे और कर लूंगा रूए जमीन पर, इतने की जो किसी ने नहीं किए होंगे। अल्लाह ने कहा इबादत वो नहीं जो तू चाहे, इबादत वो है जो मैं चाहूँ। आ जाओ, हाय हाय हाय, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अपनी जात से गुजर जाना, अपनी जात से गुजर जाना। कभी कभी ये कितनी ही मुस्तहब इबादतों से अफजल है अपने नफ्स से गुजर जाना। मैं आपके सामने कह चुका हूं बात को कि कभी गुस्से के मौके पर खामोश हो जाना हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी भर की तमाम नफली इबादतों, सारे नमाज शब और अमाल शब कदर से अफजल हो जाए। अपने गुस्से को जब्त करके इसलिए खामोश हो जाना कि अल्लाह राजी हो। हमेशा कुछ बोलना इबादत नहीं है, कभी चुप रहना भी इबादत है, कभी चुप रहना भी इबादत है। वालिदैन ने कुछ कहा, गुस्सा आया, चुप हो गए अल्लाह की खातिर। शौहर ने कुछ कह दिया, बीवी खामोश हो गई, बीवी ने कुछ कह दिया, शौहर खामोश हो गया। इस वक्त बाद में अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हमें नजर आए हम उसका इजहार करेंगे, लेकिन इस वक्त हम इसलिए खामोश हो रहे हैं कि तनाज़ा बढ़े नहीं। अपने नफ्स से गुजर गए ना। कभी बज़ाहिर मुस्तहब इबादतों को कि जो सब अंजाम दे रहे हैं, आयतुल्लाह शेख गुलाम रजा यज़दी पहुंचे तबस से मशहद, आयतुल्लाह थे, मुसल्लम मुज्तहिद, तबस से मशहद पहुंचे, ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए आए थे। पहली दूसरी मुहर्रम थी। इतना थका देने वाला कई दिनों का सफर, बहुत मुश्किल हालात से होकर, एजिड भी बहुत हो गए थे। इतने में किसी ने आकर बतलाया कि करीब के एक देहात में एक इमाम बारगाह है, मुहर्रम है, लेकिन उनके यहाँ कोई मौलाना है नहीं कि जो मजलिस पढ़ सके, मसाइब पढ़ सके। इमाम बारगाह का चिराग खामोश है, अंधेरा है वहां पर। उन्होंने कहा चलो चलते हैं, मैं पढ़ूंगा वहां पर। अब खुद थे आयतुल्लाह इतने बड़े, कहा चलो चलते हैं। कहा वो हज़रत आप इतना मुश्किल सफर करके आए हैं ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर, पहले ज़ियारत कर लें फिर जाएंगे, यानी कुछ दिन रुकें फिर जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी अय्याम अज़ा है, मुहर्रम है। फिर एक जुमला कहा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर बहुत हैं, नौकर कम है इस वक्त थोड़े से।
کہ پہلے جاؤں گا نوکری کروں گا پھر آ کے زیارت کروں گا. یہ اپنی ذات سے گزر جانا، یہ تسلیم کسی میں ہو، یہ آسان نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ ظاہری عبادتیں ہم کر لیتے ہیں آرام سے، ہم روزے رکھ لیں گے، ہم دعائیں بھی پڑھ لیں گے، میں ان سب میں سے کسی کی اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ جو دل کا معاملہ ہوتا ہے نا، دل سے انا ٹوٹے، یہ شیطان میں رہ گئی تھی انا. مارا گیا تو گیا شیطان مارا، ایک سجدے کے نہ کرنے سے لاکھوں برس اگر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. تو کیونکہ اس کی انا ہی نہیں ٹوٹی، اب وہ سجدے میں جھکے جا رہا ہے، لیکن تکبر ہے، اندر بت ہے. آخری بات کہہ رہا ہوں، بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. یہ مجھے نصیحت کی تھی، میرے استاد تو نہیں تھے لیکن میرے بڑے عزیز دوست تھے قم میں. کبھی کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ بیٹھیں تو آپ کو بڑی اچھی نصیحت کی کچھ باتیں ملتی ہیں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں کچھ ایسے دوست عطا کیے ہیں تو ان کے ساتھ، ان کی محفل میں اللہ کی قربت کے لیے بیٹھیں، ہلڑ بازی کے لیے نہیں، وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں، اچھی باتیں کرنے کے لیے بیٹھیں. امام نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے نہیں کسی کے پاس دنیا میں، اگر اس کے پاس ایک کشادہ اچھا گھر ہے رہنے کے لیے، اور ایسے مومن دوست ہیں کہ جن کی دوستی اللہ کی قربت کے لیے ہے. امام نے فرمایا جس کے پاس یہ دو نعمتیں، اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، اس کے پاس نعمتیں مکمل ہیں. ایک اچھا کشادہ گھر، اللہ تعالیٰ نصیب کرے انشاءاللہ حلال سے آپ سب کو. دوسرا، امام نے فرمایا اچھے مخلص دوست. کبھی آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں، خود بیٹھنا آپ کو ایک اچھی وائبز دیتا ہے. امام نے فرمایا کہ اس عالم کے پاس بیٹھو گے جو تمہیں دنیا بھلائے، اللہ کی یاد دلائے. اللہ کی یاد کیسے آئے گی؟ جب کوئی محمد علیہ السلام کا ذکر کرے گا، اب اللہ کی یاد میں جائیں گے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام رضا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میں محبت کرتا ہوں ان مجالس سے. مجالس کا مطلب ہماری کنونشنل مجلس کی بات نہیں کر رہے خالی امام کہہ رہے ہیں ہر اس بیٹھک سے کہ جس میں ہمارا امر زندہ ہو جائے، اس سے میں محبت کرتا ہوں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رحمت نازل کرے اس پہ. میرے عزیز دوست تھے، اب بھی قم میں وہ ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایسے ہی کوئی انا تکبر وغیرہ پہ بات نکلی تو انہوں نے کہا کہ کمیل صاحب میں آپ سے ایک بات کہوں، اگر کسی کے دل میں کوئی بت ہے نا تو وہ خود ہی توڑ سکتا ہے، کوئی باہر سے نہیں توڑ سکتا. اس لیے کہ میں نہیں جانتا کہ آپ کے دل میں کیا بت ہے اور آپ نہیں جانتے کہ میرے دل میں کیا بت ہے. ہر ایک نے اپنا بت خود توڑنا ہے. یہ ایک بات تھی جو میرے دماغ میں رہ گئی. بت شکن کے ماننے والے ہو نا بھائی، کسی کے لیے اس کا اسٹیٹس بت ہے. کسی کے لیے اس کے لیے جب آئے تو آہو بکت وہ بت ہے. خاندان میں سب سے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا، یہ بت ہے. شادی پہ مجھے ایسے دعوت کیوں نہیں دی، بت ہے. بہت سارے بت ہو سکتے ہیں. یہ جو ہمیں تھوڑی پتا ہے کہ کسی کے اندر کیا بت ہے، وہ خود توڑنا ہے اسے. اس لیے کسی بھی ہر وہ شے کہ جو اللہ، رسول، اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ ہے، اور ہمارے دل میں کسی کے لیے کدورت، دوری، نفرت ایجاد کرے، سمجھ لیجئے کہ وہ ایک چھوٹا سا بت ہے. شریعت کی خاطر ہے معاملہ، ہم نے کہا نہیں شریعت یہ حرام ہو رہا ہے میں یہاں نہیں جاؤں گا، یہ بت نہیں ہے، یہ تو عین عبادت ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ شریعت کے علاوہ کوئی معاملہ ہے وہ پھر اندر کی ایک انا ہے. میں بت کا لفظ سخت یوز ہو جاتا ہے کبھی. ایک وہ بت پرستی ہے کہ جو مشرکین کرتے تھے، وہ تو حرام ہے، وہ شرک ہے. اس کے علاوہ یا اللہ، اللہم صلی علی. اب رسول اللہ بھی اپنے سجدے کو طول دے دے.
تو اس بچے کو یہی نظر آیا کہ میں وہ مجھے معمول کے مطابق دے کر اپنے کھیلنے کے لیے وہ تشریف لے گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی پرورش ایسی جگہوں پہ فرمائے انشاءاللہ سے، جہاں ان کے دماغ میں قال اللہ، قال الرسول، قال علی، قال صادق، قال الباقر کی آوازیں گونجتی رہیں انشاءاللہ سے. جہاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری کی صدائیں گونجتی رہیں انشاءاللہ سے. شجر سب ہر زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. یو علی. ایک مثال دیتا ہوں کہیں پر آپ کا ذہن نہ چلا جائے، نام بالکل نہیں لوں گا، کوشش کروں گا کہ بالکل صرف بات کی حد تک رہے. ایک صاحب تھے، انہیں ایک جگہ خطاب کرنا تھا، جو بھی پوسٹر واٹس ایپ وغیرہ پر، تو انہوں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا، خطاب نہیں کروں گا. یا یہ کیوں ہے کہ یہ آیت اللہ کیوں نہیں لکھا ہوا یہاں پر؟ میرے نام کے ساتھ آیت اللہ ہونا چاہیے. کبھی کبھی لقب بھی بت ہے، یہ نہیں ہوگا تو میں نہیں. حضور مکرم کے لیے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، بندہ ہونا سب سے بڑا لقب ہے. بندہ ہونا، الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا. علی کہہ رہے میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وکفا بفخرا ان تکون علی ربا، میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ان چیزوں کو دماغ دل سے نکالیں. یہ گفتگو کا خلاصہ ہو گیا. اللہ عز و جل آپ کو جرۃ المولا کی زیارت نصیب فرمائے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی قبر مطہر، وہ مزارات آباد ہوں، مزارات کو مسمار کرنے والے نیست و نابود ہوں انشاءاللہ سے. گفتگو اختتام تک پہنچی. ایک مقام پر میں نے پڑھا اس بات کو کہ مولا علی علیہ السلام نے آ کر خبر دی رسول اللہ کو کہ میرے بابا دنیا سے چلے گئے. اصطلاح میں جو فقہی اصطلاح ہے اس میں تو نہیں، کیونکہ مولا علی کا سن اس مقام پر تھا، لیکن یہ ضرور ہے کہ عام عرفی اصطلاح میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ علی بن ابی طالب یتیم ہوئے. تقریباً 23 برس کا سن تھا جب امیر المومنین کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اور مولا علی نے آ کر رسول اللہ کو خبر دی کہ میرے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے. رسول اللہ علی بن ابی طالب سے گلے لگ کر بے انتہا روئے، اور علی سے کہا کہ غسل و کفن کا اہتمام کرو، جو بھی طریقہ کار تھا اس وقت. اور رسول اللہ مولا علی علیہ السلام کو کے ساتھ ساتھ ابو طالب علیہ السلام کے جنازے کو لے کر چلے. آپ جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کو تو خود اپنی رضا عطا فرمائی تھی، حضور مکرم نے اپنی ابا عطا فرمائی تھی، خود قبر میں اترے تھے. تو یہ علی کے ماں باپ کا احترام ہے رسول اللہ کی نگاہ میں. اور فرمایا کہ اے چچا، میں یتیم تھا، آپ نے مجھے پالا، میں چھوٹا تھا، آپ نے میری پرورش کی. حضرت ابو طالب کا جب وقت آخر تھا تو ان کی کچھ وصیتیں بنی ہاشم کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ دیکھو اس کا خیال رکھنا. حضور مکرم نے اشارہ کیا اور ایک عجیب جملہ کہا کہ اگر میری زندگی میں مہلت ہوتی تو میں اس محمد پر آنے والی ساری بلاؤں کو اپنے نفس کے لیے خرید لیتا. یعنی بلائیں مجھ پر آ جاتی، میں ان بلاؤں کو خرید لیتا اپنے آپ پر. اب خیال رکھنا ان کا. 85 برس کا سن تھا ایک روایت کے مطابق. حضرت ابو طالب السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے، یا امیر المومنین، آج کی اس مجلس کے صدقے میں ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری قبر میں شفاعت فرمائیں گے، اس لیے کہ آپ کے بابا کا ذکر ہوا ہے. اور امام باقر علیہ السلام فرماتے تھے کہ ابو طالب کیسے اس مقام پر نہ ہوں اور ایمان کی ان بلندیوں پر نہ ہوں، جبکہ خود مولا علی علیہ السلام اپنی پوری حیات میں بار بار ابو طالب علیہ السلام کی نیابت میں حج کروایا کرتے تھے، اور وصیت کر کے گئے تھے مولا علی اپنے بچوں کو کہ میرے بابا ابو طالب کی نیابت میں حج کرواتے رہنا. حضرت عبداللہ کی نیابت میں بھی حج کرواتے تھے مولا علی، رسول اللہ کی نیابت میں کرواتے تھے، یعنی رسول اللہ کو ثواب ہدیہ کرتے ہوئے طواف وغیرہ، ابن عبداللہ کا لفظ، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام. میں یاد کروں اس منظر کو کہ جب
کربلا میں ایک بیٹے کو باپ کی شہادت کی خبر دی گئی، اس لیے کہ جیسے حسین کی شہادت کا دن ہے ویسے کسی کی شہادت کا دن نہیں ہے۔ بیٹے کو باپ کی شہادت کی خبر ایسے دی گئی کہ وہ بستر کھینچ لیا گیا کہ جس پر عابد بیمار تھے۔ باپ کا سر نوک نیزہ پر بلند تھا اور دور سے زیارت کی۔ امام زین العابدین نے فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بابا ابا عبداللہ الحسین، آپ پر سلام ہو۔ شب جمعہ ایک مقتل کا فقرہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب زمین کربلا پر تھے تو اس وقت ذوالجناح آتا تھا بار بار امام کے پاس، اور اپنی لجام کو، جس سے اس ذوالجناح کو یا گھوڑے کو تھاما جاتا ہے، بچوں کے لیے وضاحت کر رہا ہوں، اپنی لجام کو بار بار امام حسین کے ہاتھ میں دینا چاہتا تھا۔ امام حسین اتنے شدید زخمی تھے کہ بار بار اس نے جب کوشش کی اور وہ لجام نہیں دے پایا، شاید یہ کرنا چاہتا ہو کہ اے مولا آپ اس لگام کو تھام لیں اور مجھ پر سوار ہو جائیں تاکہ میں آپ کو شہزادی زینب کے پاس لے کر چلوں، کہ یزیدیوں نے گھیرنا شروع کیا اس ذوالجناح کو، اپنے قریب کسی کو آنے نہیں دیتا تھا۔ 17 کم از کم یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اس ذوالجناح نے اس وقت۔ تو عمر سعد نے کہا کہ ھذا جواد رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا گھوڑا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ جو رسول اللہ کا نواسا تھا اس کا لاشا پامال ہونے والا تھا، کہ یہ رسول اللہ کا گھوڑا، اس کا احترام رکھو، اسے چھوڑ دو۔ ذوالجناح ایک طرف دوڑا اور لوگ یزیدی اس کے پیچھے دوڑے، کہ نہیں یہ رسول اللہ کا گھوڑا، اسے نہیں، اسے کچھ نہ کہو۔ جب امام کی روایت ہے کہ جب اسے امن محسوس ہوا کہ اب یہ میرے پیچھے نہیں آئیں گے تو دوبارہ آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس، اور اب لگام کو ہاتھ میں نہیں دیا اس نے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ حسین مارے جا چکے ہیں۔ اس نے اپنے چہرے کو حسین کے خون سے رنگین کیا۔ عجب یہ منزل ہے، یہ ذوالجناح کے مصائب ہیں، عجب مصائب ہیں۔ شب جمعہ میں چاہتا تھا دل متصل ہو جائے کربلا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی طرف۔ اب جب اپنے چہرے کو، اپنی پیشانی، پورا چہرہ اس کا امام حسین کے خون سے تر ہو گیا تھا، اور اب وہ دوڑا خیام کی طرف۔ جب خیام کی طرف دوڑا تو خیام کے باہر آ کر ہنہنا کا صدا دیتا تھا، اولیما 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 اولیما۔ امام محمد باقر علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ذوالجناح کیا کہنا چاہتا تھا؟ کہنا چاہتا تھا الظلیمہ من امت قد قتلت ابن بنتہ، کہ ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا اس لیے کہ رسول کی بیٹی کا بیٹا مار دیا گیا، رسول کی بیٹی کا بیٹا مار دیا گیا۔ بار بار کہتا تھا رسول کی بیٹی کا بیٹا مار دیا گیا۔ تو ایک 4 سال کی بچی باہر آئی ذوالجناح اور پوچھا کہ جب میرے بابا کو مارا تو پانی پلایا تھا تھوڑا سا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّامُ انقلب ينقلبون أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ